رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت زندہ آباد سنت زندہ آباد سنت زندہ آباد حضرت علامہ مولانا عبد الکریم صاحب قبلہ زندہ آباد حضرت علامہ مولانا عبد الکریم صاحب قبلہ زندہ آباد جشن غوث اعظم کانفرنس زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد سبحان اللہ انگلی تو اٹھاؤ انگلی تو اٹھاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور آقائی نامدار، مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، آپ کے دیار پر بہار میں میری پہلی حاضری اور آپ کے خطیب و امام حضرت علامہ و مولانا مفتی صاحب قبلہ بہت مخلص، کرم نوا اور بہت ہی اخلاق کے پیکر ہیں آپ سے میری یہ تیسری بار ملاقات ہے، اور ہمارے نوشاد بھائی نے ہمیں مدعو کر کے یہاں پہ بلایا، یہ ان کی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوشاد بھائی کے عمر میں، روزی میں برکت عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اور خصوصی طور پر ہمارے خطیب و امام حضرت علامہ و مولانا مفتی صاحب کی عمر میں اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ۔ آمین آمین۔ بہت اچھے ہیں آپ کے امام صاحب، آپ کے مفتی صاحب بہت اچھے اخلاق کے پیکر ہیں۔ ویسے تو رامپور علاقے کے مراد آباد، لکھنؤ، بریلی شریف، کندرکی، جنیٹا، چندوسی، ادھر کے جتنے بھی علماء ہیں سب سے میری تعلقات ہے، لیکن مفتی صاحب سے میری ملاقات یہاں پر ہے بھی میں پہلی بار، اور ہونا بھی چاہیے۔ علماء کرام کے اندر محبت، چاہے وہ کسی بھی اسٹیٹ کا ہو، کسی بھی صوبے کا ہو، محبت ہونی چاہیے، اور جو محبت ہونی چاہیے وہ آپ میں ہے انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، الشاہ الحاج اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا، امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں،
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، یہ زمین کیا آسماں پر بھی ہے چرچا تیرا، یہ زمین کیا آسماں پر بھی ہے چرچا تیرا، جہات ستہ میں بجتا ہے ڈنکا تیرا، جہات ستہ میں بجتا ہے ڈنکا تیرا۔ اور میرے سرکار غوث پاک بغداد کے سرزمین سے پکار اٹھے کہ میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے، میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے، تو سرکار غریب نواز اجمیر سے جواب دیتے ہوئے پکار اٹھے، یہ دل ہے یہ جگر ہے یہ سر ہے یہ آنکھیں، یہ دل ہے یہ جگر ہے یہ سر ہے یہ آنکھیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ حضرات محترم، ہم لوگ بہت بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ غوث کے دیوانے میں پیدا ہوئے، ورنہ اللہ چاہتا تو ہم کو کتا بھی بنا سکتا تھا، گدھا بھی بنا دیتا، جانور بنا دیتا، کچھ بھی بنا سکتا تھا، مگر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد نبی کے امتی میں پیدا فرمایا، اور نبی کے امتی کے بعد ہمیں غوث کا دیوانہ بھی بنایا۔ یہ دیوانگی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ کوا جتنا دودھ میں نہا لے بگولا بن نہیں سکتا، کوا جتنا دودھ میں نہا لے بگولا بن نہیں سکتا، وہاں بھی جتنا بھی سر کو رگڑ لے جنتی بن نہیں سکتا، وہاں بھی جتنا بھی سر کو رگڑ لے جنتی بن نہیں سکتا۔ ہم غوث اعظم کا لنگر کل بھی بناتے تھے، آج بھی بناتے ہیں، اور تا قیامت تک بناتے رہیں گے، کیونکہ ہم غوث کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، غوث اعظم کے لنگر پہ پلتے ہیں، غوث اعظم کے نام سے ہم ان کے دیے ہوئے صدقے کھاتے ہیں، اور جو جن کا صدقہ کھاتا ہے ان کا گنگان کرتا ہے، جو جن کا صدقہ کھاتا ہے وہ ان کا گاتا ہے۔ ہم غوث کا صدقہ کھاتے ہیں، غوث کا ترانہ گاتے ہیں، غوث کی تعریفیں کرتے ہیں۔ حضرات، اللہ تبارک تعالی ہمارے نوشاد بھائی کے گھر میں غوث پاک کے صدقوں و طفیل رحمت و نور کی بارشیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا، ابھی ہمارے مفتی صاحب جو کہہ رہے تھے نا، بہت ہی بہترین آپ نے خطاب فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے نعت شریف پڑھی ہے۔ آواز آپ کی بہت اچھی ہے اور بہت سنہری آواز ہے آپ کی، جیسا آپ کا سینہ چوڑا ہے ویسی آپ کی آواز چوڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا اللہ نے آپ کے سینے میں دم رکھا ہے ویسے ہی آپ کی آواز میں بھی اللہ نے دم رکھا ہے۔ ویسے تو میں بہت ناشر سنتا ہوں دیگر اماموں کا، لیکن ایسی آواز میں نے کبھی نہیں سنی۔
تو یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ایسے امام آپ کے سامنے موجود ہیں، ورنہ تو ایسے امام کو یو پی کے سرزمین میں چاہے مراد آباد لے لو، رامپور لے لو، سنبھل لے لو، ادھر علاقے میں پیلی بھیت لے لو، ایسے امام کو ہاتھ کے ہتھیلی میں لے کے چلتے ہیں یار۔ میں آگرے میں رہا ہوں، 16 سال ایک ہی جگہ پہ رہا، الحمدللہ بہت محبت سے نوازے وہ لوگ، لیکن کریں کیا؟ کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، کسی کو زمانے کی کرسی ملی ہے، کسی کو زمانے کی کرسی ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے۔ ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہمیں غوث کا آستانہ ملا۔ یہ ظالم ہمارے سر پر مسلط ہو چکا ہے، آپ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ ملٹی میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل میں دیکھتے ہیں آپ لوگ کہ مسلمانوں پر کتنا ظلم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آگرہ کینٹ کی وہ نوری مسجد جس پہ میں امامت کرتا تھا، اس مسجد کو ہٹانے کے لیے نوٹس دے دیا گیا۔ الہ آباد سے جی ایم گیا، اس کو نوٹس دے کر کے ہٹانے کے لیے کہہ دیا کہ اس کو ہٹایا جائے۔ پھر مجھے چھوڑ کے ادھر آپ کے ایم پی میں آنا پڑا۔ بہرکیف اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہم پوچھیں پروردگار وہ سچا کون ہے؟ کون ہے وہ سچا؟ سچوں کے ساتھ اختیار کرنے کے لیے آپ نے حکم فرمایا، پروردگار وہ سچا کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سچے وہ ہیں جو 4 طبقے پر ہے، 4 طبقے پر ہے۔ ایک نبی کا طبقہ ہے، ایک شہداء کا طبقہ ہے، ایک صالحین کا طبقہ ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صدیقین بھی ایک طبقہ ہے، شہداء بھی ایک طبقہ ہے، صالحین بھی ایک طبقہ ہے۔ حضرات اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ تقویدار ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ میرا قرب خاص رکھتا ہے۔ حضرات قرب خاص پانے کے لیے نرم نرم بستروں پر سونے سے قرب خاص اللہ کا نہیں ملتا ہے۔ قرب خاص اگر ملتا ہے تو رب کی رضا کے لیے اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں خم کر دو، اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکا دو، پھر رب کہتا ہے کہ تم میرا قرب خاص اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور سورہ فاتحہ میں اللہ فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، یہ دعائیہ ہے، یہ قرآن کی جو آیت ہے یہ دعائیہ ہے۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، جس پر تیرا انعام ہے، جس پر تیرا انعام ہے۔ یہ پروردگار سیدھے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہے، تو رب فرماتا ہے کہ میرا جس پر انعام ہے اسے تلاش کرتا ہے تو الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ میرا انعام نبیوں پر ہے، میرا انعام صدیقین پر ہے، میرا انعام صالحین پر ہے، میرا انعام شہداء پر ہے۔ ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، سیدھا راستہ وہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی سیدھا راستہ ہے۔
وہی سیدھا راستہ ہے. نبیوں کے دامن سے لپٹ جاؤ, وہی سیدھا راستہ ہے. شہداء کے دامن سے لپٹ جاؤ, وہی سیدھا راستہ ہے. صالحین کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, یہی سیدھا راستہ ہے. تقویدار کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, یہی سیدھا راستہ ہے. علماء کرام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, یہی سیدھا راستہ ہے. بے شک سبحان اللہ. حضرات, اللہ نے ہمیں جنت میں جانے کے لیے بہت راستے بتائے ہیں, بہت راستے. جنت میں جانے کے لیے کبھی نماز کے شکل میں ہمارے سامنے نزول فرمائے, جنت میں جانے کے لیے کبھی زکوٰۃ کے شکل میں ہمارے سامنے آیا, جنت میں جانے کے لیے کبھی حج کے شکل میں ہمارے سامنے اللہ نے یہ فرض فرما دیا. اللہ نے بہت سارے راستے بتائے. یہ میرے دیوانوں ہے, میرے بندو, جنت کا طلبگار ہے تو جنت میں جانے کے لیے ایک راستہ نہیں, بہت سارے راستے ہیں. کوئی سا بھی راستہ اختیار کر لے, جنت تو پہنچتا ہوا نظر آ جائے گا. حضرات, ہم کھڑکیاں سے آئے, کھڑکیاں سے جب ہم آئے تو ایک راستہ ادھر سے ہے, وہ تو میں جانتا نہیں گاؤں کا نام. ایک راستہ ادھر شارٹ کٹ ہوتے ہوئے ادھر سے نکلتا ہے, وہ کچا راستہ, اور ایک راستہ ادھر سے سیدھا روڈ ہوتے ہوئے. تب میں آیا, چاہتا تو میں ادھر سے بھی آ سکتا تھا, لیکن میں آیا کیوں اس راستے سے؟ وہ راستہ بہت اچھا راستہ, سیمنٹڈ والا راستہ ہے, بہترین راستہ ہے, ڈمبر والا راستہ ہے. اس راستے کو میں نے اختیار کیا. کیوں اختیار کیا؟ کہ میں اس راستے سے جاؤں گا تو پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گا, پریشانی کے دلدل میں نہیں پھنسوں گا. جو راستہ اچھا ہوگا میں نے وہی راستہ اختیار کیا. تو پتا چلا کہ اچھا راستہ جنت میں جانے کے لیے وہ غوث اعظم کا راستہ ہے. جنت میں جانے کے لیے بہترین راستہ وہ غریب النواز کا راستہ ہے. جنت میں جانے کے لیے ایک بہترین راستہ صابر پاک کا راستہ ہے, نظام الدین اولیاء کا راستہ ہے, قلندر پانی پتی کا راستہ ہے, بزرگان دین کا راستہ ہے, جو سب سے بہترین راستہ جنت میں. ہم بہت بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں غوث ملے, قطب ملے, ابدال ملے, ولی ملے, بزرگان دین ملے, صحابہ کرام ملے. اچھا ایک بات بتائیں, اللہ اگر چاہتا تو قرآن کے ساتھ صحابہ کو ہمیشہ کے لیے مقرر کر دیتا. اللہ چاہتا یا نبی چاہتے تو قرآن کے ساتھ صحابہ کو ہمیشہ کے لیے مقرر کر دیتا. مگر نبی نے کیا فرمایا کہ میرے جانے کے بعد صحابہ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. میرے جانے کے بعد صحابہ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. قرآن کے ساتھ کون رہے گا؟ میرے ظاہری اعتبار سے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد. اچھا ایک بات اور ہے کہ نبی کا چہرہ جس نے دیکھا وہ صحابی بن گیا, مگر جس نے عقیدت سے دیکھا وہ صحابی بن گئے. جس نے نبی کو محبت کی نظر سے دیکھا صحابی بن گئے. نبی کا کلمہ پڑھا صحابی بن گئے, اور چچا کلمہ نہیں پڑھا ابو جہل بن گیا. چچا کلمہ نہیں پڑھا ابو جہل بن گیا. بلال ملک شام میں رہ کے نبی سے محبت کرنے لگا, نبی کا غلام بن گیا. نبی کا غلام بن گیا. تو نبی چاہتے تو صحابہ کو ساتھ رکھتے, قرآن کے ساتھ ان کو کہہ دیتا کہ جب تک قرآن رہے گا, تو رہے گا, صحابہ رہے
آئیں گے، مگر نبی جانتے تھے میرے جانے کے بعد صحابہ نہیں رہ سکتے، صحابہ چلے جائیں گے تو قرآن کی حفاظت کون کرے گا، قرآن کے ساتھ کون چلے گا، قرآن کی رہنمائی کون کرے گا؟ تو میرے سرکار فرماتے ہیں کہ قرآن کی رہنمائی کے لیے میرے سرکار کے اہل بیت سبحان اللہ بے شک قرآن کی رہنمائی کے لیے میرے سرکار نے فرما دیا کہ اس قرآن کی رہنمائی صحابہ نہیں کریں گے، میرے اہل بیت کریں گے، میرے اہل بیت کریں گے۔ تو ان اہل بیتوں میں شمار اگر کوئی ہے تو عبد القادر جیلانی بھی ہے، بے شک سبحان اللہ بے شک ان اہل بیت میں شمار اگر کوئی ہے تو وہ عبد القادر جیلانی بھی ہے، جسے میرے سرکار عباسی کے نام سے پکارا۔ بے شک میرے سرکار عبد القادر جیلانی میرے آقا کو نانا کہہ کے پکارتے تھے۔ حضرات سرکار غوث اعظم ابھی حضرت نے بہت ہی اچھوتی انداز میں آپ کو سیر کرا رہے تھے حضرت سیدنا ابو صالح کا، بہت بہترین خطاب آپ نے فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو صالح ایک سیب کھائے تھے نا، کھائے تھے نہیں کھائے تھے، معافی مانگنے گئے۔ یہ رب کی مصلیت ہے، بے شک رب کی مصلیت ہے۔ ایک سیب کھانا، بھوک کا غلبہ تھا، بھوک کی شدت تھی، کھا لیے تھے، معافی مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر رب کی رضا دیکھو، اے ابو صالح تجھے بھوک بھی لگ رہی ہے، اور تجھے بھوک بھی لگ رہی ہے، اور تیرے نطف سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو سارے ولیوں کا ولی ہوگا، جو سارے ولیوں کا امام۔ سبحان اللہ اے ابو صالح تو سیب کھانے کی معافی کے غرض سے جا تو رہا ہے، مگر جا رہا ہے تیرے نطف سے ایک بچہ ہوگا جس کا نام عبد القادر جیلانی۔ یہ رب کی مصلیت ہے۔ اگر ابو صالح نہ جاتے تو ام الخیر فاطمہ سے نکاح کیسے ہوتا؟ بے شک سرکار ابو صالح نہیں جاتے، عبداللہ سمعی کی بیٹی سے نکاح نہ کرتے تو غوث کہاں سے پیدا ہوتے؟ ایک طرف ابو صالح، ایک طرف ام الخیر فاطمہ ہے، وہ فاطمہ جن کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، وہ فاطمہ جس نے اپنے زبان سے کبھی بد کلامی نہیں کی ہے، وہ فاطمہ جس نے اپنی آنکھوں سے کبھی کسی انسان کو نہیں دیکھا، تو جن کی ماں کی زبان سے کبھی بد کلامی نہ نکلی ہو، جن کی ماں نے کبھی اپنی آنکھوں سے کسی کو نہ دیکھا ہو، جن کی ماں نے کبھی اپنے پیر کو اپنے گھر کے دہلیز کے باہر نہ نکالا ہو، اور جن کا باپ ایک سیب کھائے معافی مانگنے جائے، جن کی ماں ام الخیر فاطمہ ہو، باپ ابو صالح ہو، تو بیٹا عبد القادر کیسے نہیں؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا عبد الکریم صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ بیٹا عبد القادر کیسے نہیں بن سکتا ہے؟ اور سنو، ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ ابھی حضور ہمارے مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ ہماری ماں بہنیں کیا بولتے ہیں LCD بولتے ہیں، ہم لوگ تو جانتے نہیں ہیں یار۔ اگر ہم لوگ تھوڑا سا اگر مفتی صاحب LCD کے قریب پہنچ جائیں گے تو صبح فتویٰ لگا دیں گے۔ حضرت تو LCD کے قریب پہنچے تو لگتا ہے کہ LCD حضرت دیکھ رہے ہیں تو نماز کیسے پڑھیں گے ان کے پیچھے؟ اور ہم لوگ اور تم لوگ، آپ لوگ، ہم لوگ جو پورے دن رات LCD دیکھتے تو ہمارے پر فتویٰ نہیں لگتا۔ اور امام صاحب اگر بھولے بھٹکے جمعے میں اگر بھول بھی دیے LCD کے بارے میں تو کہا امام کو نکالو یار، ہمارے مطلب کا امام نہیں ہے، یہ ہمارے پر انگلی اٹھاتے ہیں، تنخواہ ہم دیتے ہیں، کھانا ہم کھلاتے ہیں، رکھ ہم رہے ہیں، سارے ان کے اخراجات ہم پوری کرتے ہیں، انگلی ہمارے پر اٹھاتے ہیں، نکالو ان کو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی نصیحت اگر امام کر دے تو صبح ہی سے انگلی کرنا شروع کر دیتے ہیں،
صبح ہی سے انگلی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر ام الخیر فاطمہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے الحمدللہ۔ صبح فجر ہوتی ہے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، ظہر ہوتی ہے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، عصر ہوتی ہے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، مغرب کی نماز پڑھتی ہے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، عشاء کی نماز پڑھتی ہے قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ اے ام الخیر فاطمہ، اے غوث اعظم کی والدہ محترمہ، تیری عظمت کو ہزاروں سلام۔ فجر ہوئی تو قرآن تو تلاوت کرتی رہی، ظہر ہوا، ظہر کی نماز ہوئی قرآن تو تلاوت کرتی رہی، عصر کی نماز پڑھی قرآن کی تلاوت کرتی رہی، مغرب کی نماز پڑھی قرآن کی تلاوت کرتی رہی، عشاء کی نماز پڑھی قرآن کی تلاوت کرتی رہی۔ تو عبد القادر فرماتے ہیں میری ماں جب فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میں ایک پارے سے لے کر کے 15 پارے کو سن کر کے حافظ قرآن بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری ماں قرآن پڑھتی تھی، میں سنتا تھا اور اس کا میں حافظ قرآن بن گیا۔ حضرت سیدنا ابو صالح حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مدرسے میں لے کے گیا تو استاذ نے پڑھایا، پڑھ بیٹا بسم اللہ، پڑھ بیٹا بسم اللہ۔ غوث اعظم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پارے سے لے کے 15 پارے تک غوث اعظم نے پڑھ کے سنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کرامت کس کی ہے؟ یہ کرامت کس کی ہے؟ ماں کی تو ہے۔ ہماری ماں اگر پورے دن رات اگر قرآن پڑھتی رہے گی، بچہ پیٹ میں رہے گا تو ہمارا بچہ حافظ قرآن بن ہی نہیں سکتا۔ کیسے بنے گا؟ قرآن صرف پڑھ لینے سے نہیں ہوتا، قرآن کی تلاوت کر لینے سے نہیں ہوتا۔ ہماری ماں اگر ایک طرف قرآن تلاوت کرتی ہے تو دوسری طرف جا کے چغلیاں کھاتی ہے۔ ہمارے باپ نماز پڑھتے ہیں، ایک طرف نماز تو دوسری طرف غیبت کرتے ہیں، تو ہماری نیکیاں کہاں ہوں گی؟ مرتبہ ہم کو کہاں ملے گا؟ شہرت کہاں ملیں گے؟ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب تم خلوص اور تہے دل سے اخلاص اور پیکر کے ساتھ تم سچے والوں، سچے ایمان والوں کے ساتھ دامن کو تھام لو گے تو تم بھی تقویدار بن سکتے ہو، تم بھی پرہیزگار بن سکتے ہو، تم بھی اللہ کا خاص اور مقرب بندہ بن سکتے ہو، بن سکتے ہو۔ حضور سیدنا غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے، بچپن کا زمانہ 6 سال آپ کی عمر شریف ہے۔ نانا عبداللہ سمعی کے پاس ایک عورت آئی، کہا حضور میرا بیٹا انتقال ہو گیا ہے، میں نے آپ کا چرچا، آپ کی شہرت بہت سنے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو میں اسی آسرا کو لے کے آئی ہوں، آپ میرے بچوں کو زندہ کر دیں، میرے لڑکے کو زندہ کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ سمعی نے فرمایا نادان عورت، مرا ہوا شخص کبھی زندہ ہوتا ہے؟ کہا حضور ہم نے تو آپ کی تعریفیں بہت سنی، مجھے امید ہے کہ آپ زندہ کر دیں گے۔ عورت رو رہی ہے، زار و قطار رو رہی ہے۔ سرکار غوث اعظم نانا کے پاس پہنچے، بچپن کا زمانہ ہے، کھیلتا کودتا آیا، اس عورت سے پوچھنے لگا سرکار غوث اعظم، کہا امی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کون ایسی پریشانی آئی کہ آپ رو رہے ہیں میرے نانا کے پاس؟ کہا تو نادان ہے، تو بچہ ہے، تو چھوٹا ہے، تو نہیں سمجھ پاؤ گے کہ میری مجبوریاں کیا ہے۔ کہا ذرا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، کیوں رو رہی؟ کہا ایک ہی بیٹا تھا، بہت ناز و نخر کے ساتھ، بہت پیار سے میں اس کو پالتی تھی، میرا بچہ مجھے داغ فرقت دے کے چلا گیا، میرا بچہ انتقال ہو گیا ہے، اس لیے میں نے تمہارے نانا کے پاس ایک عریضہ لے کے آئی ہے کہ میرے بچوں کو زندہ کر دیں۔ تو بولا کہ میرے نانا نے کیا فرمایا؟ کہا زندہ ہو نہیں سکتا۔ سرکار غوث اعظم مسکرا کے کہنے لگے کہ نانا کیوں نہیں زندہ ہو سکتا ہے؟ بچہ کیوں نہیں زندہ ہو سکتا ہے؟ عورت نے بولا یہ بچہ کیا بول رہا ہے؟ عبداللہ سمعی ایک پائے ناز ولی،
یہ کہہ رہے زندہ نہیں ہوگا، اور بچہ کہہ رہا زندہ کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ نانا آپ زندہ کریں گے، آپ زندہ کر سکتے؟ کہا نہیں، زندہ نہیں کر سکتا، زندہ نہیں ہوگا۔ کہا زندہ نہیں ہوگا، میں کر کے دکھا دیا تو میرے سرکار غوث فرماتے ہیں میں زندہ کر کے دکھا دیا تو نانا کو غصہ آیا، نانا کو جلال آیا، ہاتھ میں ڈنڈا لیا، سرکار عبدالقادر جیلانی کو آگے بھگا رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے مارنے کے لیے۔ سرکار آگے بھاگ رہے ہیں، نانا پیچھے جا رہے ہیں۔ جو ہی سرکار عبدالقادر جیلانی میرے سرکار غوث اعظم قبرستان میں پہنچتے ہیں اور قبرستان کے ان مردگان سے کہتے ہیں اے مردو تم سو رہے ہو، ادھر دیکھتے نہیں ہو کہ عبدالقادر کے پیچھے نانا جا رہا ہے، ڈنڈا ہاتھ میں ہے، نانا جا رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ تاکہ مجھے مار سے بچا دو، کھڑے ہو جاؤ مجھے مار سے بچا لو۔ سرکار عبدالقادر جیلانی کی بات کو سن کر سارے مردے کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، سارے مردے کھڑے ہو گئے۔ منظر دیکھا نانا عبداللہ سبئی، معاملہ عجیب ہے۔ یہ مردے جب کھڑے ہو سکتے ہیں، قبرستان کے سارے مردے کھڑے ہو سکتے ہیں، تو یہ صحیح کہا ہے کہ ایک بچہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کہا نانا ایک آواز میں قبرستان کے سارے مردے کھڑے ہو سکتے ہیں، تو ایک مرا ہوا بچہ نوجوان کو زندہ کرنا میرے لیے کوئی بعید بات نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ میں اس ولی کا نواسا ہوں جس کا نام عبداللہ سبئی ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کا نام ابو صالح ہے، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کا نام ام الخیر فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار عبداللہ سبئی غوث اعظم کی بات کو سن کر کے مسکرانے لگے، سینے سے لگا لیا، کہا بیٹا میں تو یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ تیرے اندر پاور اللہ نے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ ارے جس کی ماں ولیہ ہو، جس کا باپ ولی ہو، جس کا نانا ولی ہو، اس کا بیٹا کیسے نہیں ولی ہو سکتا ہے؟ میں تو تمہیں آزما رہا تھا اور وہ جو میں نے آزمایا وہ پایا۔ غوث اعظم کو سینے سے لگا کے عبداللہ سبئی گھر لاتے ہیں۔ جو مرا ہوا بچہ تھا اس عورت کا میرے سرکار عبدالقادر جیلانی ہاتھ پھیرتے ہیں، نوجوان زندہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 6 سال کی عمر شریف کی بات ہے، جب آپ جیلان سے بغداد سے جیلان پڑھنے نہیں گئے تھے، اس وقت کی بات ہے کہ میرے سرکار عبدالقادر جیلانی نے مردے کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ اور سنو، میرے سرکار غوث اعظم سے کسی نے سوال کیا تھا، ایک پادری نے سوال کیا تھا کہ تو غوث ہے، تو عبدالقادر جیلانی ہے، ابو صالح کا بیٹا ہے؟ کہا بتاؤ اس میں کوئی شک ہے کیا؟ کہا ہمارے عیسیٰ تھے جو ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، تمہارے نبی نے تو کبھی ٹھوکر سے مردے کو زندہ نہیں کیا۔ سرکار غوث اعظم سے فرماتے ہیں، پادری فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی نے کبھی ٹھوکر سے مردے کو زندہ نہیں کیا، تو میرے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں یہ پادری سن، میرے نانا کی بات کرتا ہے، میرے سرکار کی بات کرتا ہے، کون سا مردہ ہے جس کو تو زندہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ میں تو میرے نانا کے غلاموں کا غلام ہوں، میرے نانا کے غلاموں کا غلام ہوں۔ کون سے قبرستان میں لے جانا چاہتا ہے اور مردے کو زندہ کرانا چاہتا ہے؟ پادری نے کہا چل، یہ قبرستان میں لے کے گیا، کہا اس کو زندہ کر کے دکھا دے، زندہ کر کے دکھا دے۔ بولا ایک گویہ تھا، قوالی گاتا تھا، بولا یہ وقت میں قوالی گایا کرتا تھا، گویہ تھا، تو بتا اس کو قوالی گاتے ہوئے کھڑا کروں کہ ایسے کھڑا کروں؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس کو قوالی گاتے ہوئے کھڑا کروں یا ایسے کھڑا کروں؟ پادری نے کہا نہیں ایسے کر۔ میرے سرکار عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کم بیزن اللہ، قبر کا سینہ چاک ہوا،
سرکار کو سے اعظم کا اشارہ ملا مردہ کھڑے ہو. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ. میرے سرکار غوث اعظم کی عجیب عجیب کرامتیں ہیں. تو ہم تو خوش نصیب ہیں کہ غوث اعظم کے مجلس میں بیٹھتے ہیں، غوث اعظم کے نام سے لنگریں بناتے ہیں، غوث اعظم کے نام پر لنگر تقسیم کرتے ہیں. اور میرے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا دیوانہ، میرے مرید میرے نام پر کہیں بھی مجھے اگر پکار لیتا ہے اس کی مدد کے لیے میں حاضر ہو جاتا ہوں. یہ عقیدہ مانیے کہ سرکار غوث اعظم بغداد میں نہیں ہے، آپ کے یہاں پپلانی میں موجود ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار غوث اعظم بغداد میں نہیں، یہاں بھی جلوہ فرما ہے. آپ بولیں گے ایک بندہ، ایک شخص بغداد میں اور پپلانی میں کیسے آ گئے؟ پپلانی میں کیسے آ سکتے؟ ایک بندہ بغداد میں ہے غوث اعظم، یہاں کیسے آ سکتے؟ تو سنو، میرے سرکار غوث اعظم کو مریدوں نے دعوت فرمایا. کب؟ رمضان کے مہینے میں. رمضان کے مہینے میں مریدوں نے دعوت کی، افطاری کی دعوت. افطاری کی دعوت آپ اندازہ لگائے کہ آپ کے پپلانی کی مسجد میں 7 بجے افطاری کی دعوت ہوئی. ایک ہی ٹائم 7 بجے آپ کے لاہڑ پور میں بھی ہے، 7 بجے آپ کی جامع مسجد میں بھی ہے. ایک ٹائم ہے، ایک وقت، نہ 1 منٹ آگے نہ پیچھے. میرے سرکار غوث اعظم کے بارگاہ میں مرید آئے، کہا حضور کل کی افطاری کی دعوت ہمارے گھر میں ہے، آپ نے قبول فرما لیا. دوسرے آئے، کہا حضور ہمارے یہاں افطاری کی دعوت ہے، آپ نے قبول کر لیا. یہ کے بعد دیگر 70 مریدوں نے میرے سرکار غوث اعظم کو افطاری کی دعوت دی اور میرے سرکار نے دعوت قبول فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صبح ہوئی، دوسرے دن ہوئے، آپ افطاری کرنے کے لیے پورے 70 مریدوں کے یہاں تشریف لے جاتے ہیں. سبحان اللہ. 70 مریدوں کے یہاں آپ تشریف لے گئے. جب آپ افطاری سے فارغ ہو گئے، دوسرے دن کی صبح ہوئی، ایک مرید نے مرید سے کہا کہ غوث پاک کو، میرے سرکار کو، ہمارے پیر و مرشید کو، سیدنا عبد القادر جیلانی کو ہم نے کل افطاری کی دعوت دی تھی، ہمارے یہاں تشریف لائے تھے، ہم بہت بڑے خوش نصیب ہیں. دوسرے مرید نے کہا ہم نے تو بھی دعوت دی تھی، ہمارے گھر بھی آئے. دوسرے نے کہا کہ ہم نے دعوت دی تھی، ہمارے گھر میں بھی آئے تھے. تیسرے آیا کہ تم دونوں جھوٹ بول رہے ہو، ہمارے گھر آئے تھے. چوتھا آیا کہا تم تینوں کے تینوں جھوٹے ہو، سرکار عبد القادر تو ہمارے یہاں آئے تھے. ایک شخص 7 بجے کا ٹائم، ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں. 70 مریدوں کے یہاں کیسے پہنچے؟ پورے 70 کے 70 مرید اپنے آپس میں لڑنے لگے کہ سب کے سب جھوٹے میرے گھر آئے تھے. وہ جھگڑا غوث اعظم کے پاس پہنچا، کہا حضور ہم اپنے آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم اپنے آپس میں لڑ رہے ہیں. کہا وجہ معاملہ کیا ہے؟ کہا کل کی افطاری جو ہے آپ کس کے یہاں کیے تھے؟ 70 کے 70 پہنچے. کہا کل کی افطاری آپ کس کے یہاں فرمائے تھے؟ کہا جواب تلاش کرتا ہے، جواب لینا چاہتا ہے. میں کس کے یہاں پہنچا تھا؟ چلو آؤ میں بتاتا ہوں. سرکار عبد القادر جیلانی ایک پیڑ کے قریب پہنچتے ہیں، کہا 1 لوٹا پانی لے کے آؤ. سرکار غوث پاک پانی میں کچھ پڑھ کے دم کرتے ہیں، پیڑ کے پتے پہ چھڑک دیتے ہیں. 70 تو 70 کی بات ہے، سرکار عبد القادر جیلانی نے جو ہی پانی کو چھڑکا، ہر پتے میں غوث اعظم نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر پتے میں غوث اعظم نظر آ رہے ہیں. کہا دیوانو یہ 70 کی بات کر رہے ہو، پیڑ میں تو ہزاروں پتے ہیں، پیڑ میں تو سینکڑوں پتے ہیں، دیکھ ہر پتے پہ میں نظر آ رہا ہوں. یہ 70 کی بات ہے، میں 1000 پتے میں جب نظر آ سکتا ہوں تو 70 مرید کی یہاں کیسے نہیں جا سکتا؟ بے شک سبحان اللہ. تو میرے سرکار عبد القادر جیلانی کا وہ کرامتیں اگر بیان کریں تو پوری رات ختم ہو جائے گی. سرکار عبد القادر جیلانی کی کرامتیں کبھی ختم نہیں. بے شک. سنو، سرکار غوث اعظم کے نام پر میلاد منانے والوں، میرا عقیدہ نہیں بلکہ پورے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. میرا ہی نہیں، پورے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تم نے غوث اعظم کے نام پر اگر میلاد منا لیا ہے
تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں محشر کے میدان میں نانا تو بعد میں، پہلے نواسا سفارش کرے گا۔ سبحان اللہ۔ کیسے کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ سنو، سرکار غوث اعظم کا دھوبی تھا، ایک دھوبی جو کپڑا دھویا کرتا تھا۔ میں صرف حکایات پیش کر رہا ہوں۔ سرکار غوث اعظم کا دھوبی کپڑا دھوتا تھا، کپڑا دھوتا تھا۔ ایک مرتبہ گٹھری جب تالاب میں کھولا تو اس گٹھری میں ایک سانپ نظر آیا، پھن اٹھایا ہوا ہے کہ ڈنک مارے گا۔ اتنے میں جو ہی سانپ کو دھوبی نے دیکھا، سرکار غوث اعظم کو پکارا، کہا میرے پیرو مرشد، میں تو تیرا ہی کپڑا دھوتا ہوں، میں تو تیرے در کا کتا ہوں، سرکار مجھے اس وبا سے بچا لے۔ سرکار غوث اعظم وہاں کھڑے ہو، سرکار غوث اعظم آئے اور کھڑے ہو گئے۔ کہا اب کیا ہے؟ کہا سرکار ایک جانور موذی تھا جو مجھے ڈسنے آیا تھا، آپ آئے مرید کو بچا لیا۔ کہا سرکار میں آپ کے دامن سے وابستہ ہوں، آپ کے قدم ناز کو چومتا ہوں، آپ یہاں بچا تو لیے، کل محشر کے میدان میں جب دہتے ہوئے جہنم کے آگ ہوں گے تو وہاں کون بچائے گا؟ تو سرکار عبدالقادر فرماتے ہیں اے میرے دھوبی، جو کپڑا غوث کا دھوتا ہے اسے جہنم کی آگ کبھی جلا نہیں سکتی، اسے جہنم کی آگ کبھی جلا نہیں سکتی۔ تو عقیدہ اگر پختہ ہے تو منزل آسان ہے، عقیدہ اگر پختہ ہے تو منزل آسان ہے۔ اس لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دھوبی جب انتقال ہوا، منکر اور نکیرین آئے، سوال کر رہے ہیں، من ربو کا تیرا رب کون ہے؟ کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ کہتے ہیں میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ کہا مادینوں کا؟ کہا کچھ نہیں جانتا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ کہا تیرا دین کیا ہے؟ کہا میں کچھ نہیں جانتا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ فرشتہ بھی پریشان ہو، سوال کچھ اور کر رہا ہوں، جواب کچھ اور دے رہا ہوں۔ میں سوال کر رہا ہوں رب کے بارے میں، سوال دین کے بارے میں کر رہا ہوں، سوال میں اس کو جو ہے اپنے رسول کے بارے میں کر رہا ہوں۔ غوث اعظم کا دھوبی، غوث اعظم کا دھوبی، غوث اعظم کا کتا، یہ کیا معاملہ؟ فرشتہ گیا رب کی بات، کہا پروردگار یہ ایک ایسا بندہ جو قبر میں ہے، تو جانتا ہے کہ وہ کون ہے۔ پروردگار سوال کیا جاتا ہے مگر ایک ہی زبان میں بات ہے، میں غوث اعظم کا کتا ہوں، غوث اعظم کا دھوبی ہوں، غوث اعظم کا دھوبی ہوں، غوث اعظم کا کتا ہوں۔ فرشتے سے میرے پروردگار نے فرمایا اے فرشتے، سوال کرنے سے پہلے تم نے جانا نہیں وہ کس کے در کا کتا ہے؟ وہ تو میرے نبی کے نواسے کے در کا کتا ہے، وہ غوث اعظم کا کتا ہے۔ ارے جو غوث اعظم کے در کے کتا بن کر کے ان کے ٹکڑوں میں پھلتا ہے، اسے سوال نہیں کیا جاتا بلکہ بغیر سوال کو جنت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ غوث اعظم کا جب یہ عالم ہے، میرے سرکار عبدالقادر جیلانی کے پاور کا یہ عالم ہے، تو میرے مصطفیٰ کا عالم میرے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ آج کچھ لوگ پاجامہ اٹھا کے بولتے ہیں نبی تو مر گئے، مٹی میں مل گئے، کہتے نہیں نبی مر گئے مٹی میں، ان کا پھیپڑا سر گیا ہے۔ جو بولتا ہے نا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گیا، ان کا پھیپڑا گردہ سب سڑ چکا ہے۔ پھیپڑا صحیح ہوتا تبھی تو بات اچھی نکلتی، ان کا پھیپڑے میں کینسر ہو گیا۔ ان وہابیوں سے بچ کے رہنا، یہ تمہارے ایمان میں ڈاکہ ڈالتا ہے۔ جس کے سینے میں، جس کے جسم میں پرزہ اچھا ہو تو خوشبو اچھی آئے گی، اس کا پرزہ ہی سڑا ہوا ہے تو خوشبو کہاں سے آئے گی؟ اور یہ تو ہم قسمت والے ہیں جو ہم غوث کے در کے لنگر کھاتے ہیں، ہمارے ہر پرزے سے غوث اعظم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے، مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کے سینے سے نبی کا ترانہ نکلتا ہے، جس کے زبان سے نبی کے عشق کی محبت دوڑتی ہے اور خوشبو نکلتی ہے، اس کا سینہ سڑا ہوا نہیں ہوتا بلکہ رسول کا مدینہ بن کے نظر آتا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اللہ نے فرمایا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو. کہاں نہیں کہا ہے قرآن میں میری رسی کو مضبوطی سے تھام. یہ عقل کے اندھے ہیں جن کا نام دیوبندی ہے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو میرے سرکار احمد رضا فاضل بریلی کے سرزمین میں بیٹھ کر کے فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. میں احمد رضا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. اے میرے سرکار احمد رضا